خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں، نشانی؟ تو یہ بچیاں غور سے سنیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا، لا تقل لهما اف کا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا۔ ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ۔ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیویں بن گئے؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، یوں کر ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسے کر۔ تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو۔ تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس۔ تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے۔ میں تا جی کسائی کم نہیں اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کبھی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس کو، تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے۔
اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں۔ اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو۔ تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر دی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، رو آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا،
جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔